سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں پڑھ کے سناتے تھے میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں، وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ وہ دنیا میں کافر ہی بنے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ایک اور منظرنامہ بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پہ اس میں جنات کو اور انسانوں کو جو بے ایمانی اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، ان کو سخت قسم کی ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ آخرت کے اندر سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شکر اور احسان، اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ آج بھی بہت بڑی انسانیت ہے جن کو آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کے حالات سمجھ نہیں آتے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے متعلق جو ہمیں غیب کی خبریں دی ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ جب آخرت کا دن آئے گا تو اس میں مختلف پیشیاں ہوں گی، بہت لمبا چوڑا دن ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہو، اتنا طویل دن ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس میں مختلف مناظر ہوں گے، مختلف پیشیاں ہوں گی۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ پاک
ثقلین کو یعنی جنات اور انسان دونوں، ان دونوں گروہوں کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کو مخاطب کریں گے کیونکہ مکلف یہی دو گروہ ہے، باقی مخلوقات کوئی مکلف نہیں ہے۔ ان دونوں کو مخاطب کر کے ڈانٹتے ہوئے اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ کیا میرے رسولوں نے تمہارے پاس آ کر تمہیں آخرت سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ میری آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی تھی؟ پھر تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے، آخرت کا یہ دن بھی آئے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا؟ کیا اس کی تمہیں آگاہی دی نہیں گئی تھی؟ اس پہ یہ دونوں گروہ اعتراف اور اقرار کریں گے کہ اللہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، سچ ہے کہ آپ کے رسول آئے، پیغام دینے والے آئے، آ کے انہوں نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتلایا، ہم ہی دنیا کے دھوکے میں پڑ کے ہٹ دھرم اور ضدی بن گئے۔ ہمارا اعتراف ہے، یہ دونوں گروہ ان کے بے ایمان لوگ اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے اور گواہی دیں گے خود کے خلاف کہ واقعی ہم سے یہ بہت بڑی بھول ہوگی۔ یہاں پہلی بات علماء نے لکھی ہے کہ قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ جب اللہ پاک ان بے ایمانوں، مشرکوں، کافروں سے پوچھ گچھ شروع کریں گے تو یہ مکر جائیں گے، یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے تو کبھی شرک کیے ہی نہیں، بالکل انکار کر دیں گے۔ اور یہاں یہ ہے کہ یہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، مانیں گے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے، اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ تو بظاہر تضاد لگ رہا ہے، تو اس کا حل علماء نے یہی لکھا ہے چونکہ آخرت کے مناظر ہوں گے مختلف۔ ایک منظر یہ ہوگا کہ ابتدا میں یہ لوگ اپنے ہر گناہ سے مکر جائیں گے، ہم نے کیے ہی نہیں، ہم نے شرک کیے ہی نہیں، ہم نے گناہ کیے ہی نہیں۔ لیکن پھر جب اللہ پاک ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور ان کے منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی، اللہ سے بات کریں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے جسم کی کھال یہ بول کر بتائیں گے کہ جی ہم سے کیا کیا گناہ کرواتا رہا، کون کون سے قصور اور جرائم اس نے ہم سے کروائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو اعضاء ہے، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی پاگل پن پر جو کہتے میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارے ہوتے تو ہمارے خلاف نہ بولتے۔ یہ اعضاء سب کس کے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ ان میں جان، ان میں قوت گویائی، ان میں بولنے کی طاقت، ان میں دیکھنے کی صلاحیت سب رکھنے والا کون ہے؟ اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ساتھ جو اعضاء ہے یہ گویا کہہ لیں کہ ہماری ہی خبر دیں گے اللہ کو جا کے، ہماری رپورٹ پیش کریں گے۔ تو جب یہ انسان دیکھے گا کہ بھئی یہاں مکرنے کا تو کوئی چانس نہیں، اس کے بعد پھر جو گناہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، پھر انسان جن اس کا اعتراف کریں گے، ہاں جی واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ منظر آخرت کا ایک دوسرا منظر ہوگا کہ جب یہ انسان اور جنات دونوں اقرار اور اعتراف کریں گے کہ جی ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ اگر آپ غور فرمائیں تو لفظ ہے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہیں میں سے؟ تمہیں میں سے کا لفظ بتا رہے ہیں کہ پیچھے خطاب جنات کو بھی ہے، انسانوں کو بھی ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی جس طرح انسانوں میں آئے اسی طرح جنات میں بھی آئے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ اس میں علماء کرام کی دو رائے ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے پیارے آقا آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں. انسان، جنات، ہر مخلوق، زمین و آسمان، قیامت تک کا زمانہ، تمام علاقے، تمام لوگ اور تمام زمانے، سب قیامت تک کے انسانوں جنوں کے نبی اور رسول وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ علیہ السلام سے پہلے اس میں اختلاف ہے، اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہی ہے کہ جنات میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. جو بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب انسانوں میں آئے ہیں. انسانوں سے سیکھ کر پھر منذر بن کر، نبیوں کے نائب بن کر، نبیوں کے نمائندے بن کر جنات نے اپنے اپنے لوگوں میں جا کے تبلیغ کی ہے. اس لیے ان کو منذر یا مبلغ کہا جا سکتا ہے. ان میں رسول اور نبی کوئی نہیں آئے. مجازی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندے اور رسول انسان ہیں، اور ان رسولوں کے نمائندے اور رسول وہ جنات تھے. لیکن دوسری رائے بعض علماء کرام کی یہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طرح انسانوں میں سے رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نبی اور رسول آئے ہیں. اللہ پاک جنات کی طرف جنات میں سے نبی اور رسول بھیجا کرتے تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ علیہ، جن کی عظیم الشان تفسیر ہے تفسیر مظہری، جس کو انہوں نے منسوب کیا ہے اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانا کے نام، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. اس زمانے کے شیعوں نے ان کو قتل کیا تھا. تو اپنے شیخ و مرشد کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی، عظیم الشان تفسیر ہے، 10 جلدوں کے اندر تفسیر مظہری. اس میں حضرت نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جنات میں بھی نبی اور رسول آئے ہیں. اور اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ہندو لوگ اپنی کتاب وید کو کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور اس سے ہدایات لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ دراصل ہو سکتا ہے انہی جنات میں سے آئے ہوئے رسولوں کی کتاب ہو، جس کو بعد کے لوگوں نے بگاڑ کر اس کی تعلیمات کو گویا کہ مسخ کر کے وہ وید کی شکل اس کو دے دی. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے جو بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی شکلیں بھی عجیب سی ہوتی ہیں. کسی کے کئی چہرے ہیں، کسی کے کئی ہاتھ ہیں، کسی کے جو ہے سونڈ بھی بنی ہوئی ہے، کسی کی دم بھی لگی ہوئی ہے. تو اس طرح کی جو شکلیں اور صورتیں ہیں یہ جنات کی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو جو جنات سے چلے آ گئے اور آج مسخ شدہ مذہب انہوں نے ہندو مت کی شکل میں بنا لی. تو بہرحال حضرت نے بھی لکھا ہے اور دیگر مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات میں بھی نبی اور رسول آتے تھے. لیکن آخری نبی جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جنوں اور انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا. آج کے تمام جنوں کی کامیابی بھی، تمام انسانوں کی کامیابی بھی صرف اسی میں ہے
کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جب اللہ پاک ان جنات سے اور انسانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے آ کے تمہیں میری آیتیں سنائی، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا۔ تو اس پہ یہ اعتراف کریں گے کہ شہدنا علی انفسنا، بالکل ایسا ہی ہوا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور اپنا عذر بیان کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ غرتہم الحیات الدنیا، کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کی چمک، عہدوں کا لالچ، روپیہ پیسہ اور کمائی کے چکر اور آگے بڑھنے اور شہرت، یہ ساری چیزیں ایسی جس نے ان کو گمراہی کے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ دنیا میں کافر بنے رہے۔ اب جب یہ اعتراف ہو جائے گا، جرم تسلیم کر لیں گے، تو پھر سزا کیا ہوگی اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل۔